بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس خنجر۔ ایک مقدس خنجر کے حصول کی خونی کشمکش کی حیرت ناک اور پراسرار داستان۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہم سب کار میں بیٹھے جا رہے تھے۔ سرفراز پولیس آفیسر تھا، وہی پیش پیش تھا۔ چونکہ نہ تو مجھے اور نہ ہی ہمایوں کو زیادہ عرصہ ملک سے باہر رہنے کی وجہ سے اپنے شہر کے مختلف مقامات کا اندازہ رہا تھا، اور پھر نواحی کالونیاں تو الگ ہی نوعیت رکھتی تھیں، اور اس کے بارے میں تو ہم دونوں کو واقعی کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ایسے موقع پر صرف سرفراز ہی ہماری رہنمائی کر سکتا تھا، اور ہم اس راستے کو عبور کر کے آخرکار اس علاقے میں پہنچ گئے جس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ یہاں ایک مناسب جگہ کار روکنے کے بعد ہم لوگ نیچے اتر گئے۔ تاحد نگاہ خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ اس پراسرار خاموشی میں جو روحوں کی طرح سرسراتی ہوئی آوازوں سے بھری معلوم ہوتی تھی۔ ہم اس مکان کی جانب بڑھے جس کی نشاندہی کی گئی تھی اور جس کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبا راستہ درختوں کے سائے میں چھپا ہوا اندر کی طرف جاتا تھا۔ ابتدائی راتوں کا چاند اونچے درختوں کے سائے میں پھیلی ہوئی تاریکی سے جھانکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بعض مقامات پر بالکل گہرا اندھیرا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی انسان کے اندر کی کیفیت معمولی سے معمولی بات کو بڑی اہمیت کا حامل بنا کر پیش کرتی ہے۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں ایک عجیب سا ردھم مجھے خود محسوس ہو رہا تھا۔ ہم اس اندھیرے کے سمندر سے گزر کر مکان کے پاس پہنچ گئے، جس کا اوپری حصہ چاندنی میں نمایاں مگر پیچھے کا حصہ خاصا تاریک تھا۔ صرف کچھ کھڑکیوں سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف ایک لمبا برآمدہ نظر آتا تھا، بائیں سمت جھاڑ جھنکاڑ آگے ہوئے تھے اور راستہ صاف نہیں تھا۔ یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس مکان میں بہت عرصے سے کسی نے قیام نہیں کیا ہے، اور یہ نہایت ہی حیرتناک بات تھی۔ یہاں ٹیلی فون بھی موجود تھا، روشنی بھی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ملک اعجاز صرف وکیلوں کے ایک پینل سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک بڑے وکیل کا اسسٹنٹ تھا۔ زرغام احمد کاظمی بھی کوئی اتنی بڑی اہمیت کے حامل نہیں تھے، لیکن ان کے اسسٹنٹ کے یہ مکان کا انداز بڑا غور کرنے والا تھا۔ بہرحال ایک تنگ سی جگہ سے گزر کر ہم اندر داخل ہو گئے اور عجیب سی کیفیات کا شکار قدم بقدم آگے بڑھتے رہے۔ تب سرفراز نے ہمت سے کام لے کر آواز دی، یہاں کوئی ہے؟ میں پوچھتا ہوں، یہاں کوئی ہے؟ اس کی آواز اس تاریک ماحول میں ایک ایسا بھیانک ارتعاش پیدا کرنے لگی تھی کہ خود ہمارے دل لرز اٹھے۔ میں اپنی اور ہمایوں کی بات کرتا ہوں، ہم دونوں ہی جس کیفیت کا شکار تھے، اس کا اظہار ہماری ہر جنبش سے ہوتا تھا۔ سرفراز نے سرگوشی کے انداز میں کہا، لگتا ہے یہاں کچھ ہو گیا ہے۔ خدا معلوم، کوئی آواز بھی نہیں۔ آئیے اندر آئیے، دیکھتے ہیں۔ ویسے کتنے تعجب کی بات ہے، اول تو یہ مکان نوکروں سے خالی معلوم ہوتا ہے۔ شہر کی نواحی بستی میں یہ ایک ایسا مکان ہے جس کے بارے میں دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ استعمال میں نہیں رہا، بلکہ شاید عارضی طور پر اسے استعمال کیا جا رہا ہے، بغیر کسی ترتیب کے۔ ٹیلی فون وغیرہ کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، لوگ ایسی جگہوں پر فون لگوا لیا کرتے ہیں۔ ممکن ہے مستقبل میں ملک اعجاز کا یہاں مستقل قیام کرنے کا ارادہ ہو، کیونکہ یہ ابھی آبادی پوری طرح آباد نہیں ہوئی ہے اور یہاں بہت سی چیزوں کی کمی ہے۔ ہم لوگ یہ گفتگو کرتے ہوئے ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر ایک دوسرے دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد سرفراز نے تلاش کر کے دروازے کے قریب سوئچ بورڈ کا بٹن آن کیا اور اندر پیلے رنگ کی مدھم سی روشنی پھیل گئی۔ ایک عجیب سا کمرہ تھا، یقینی طور پر اسے عجیب کہا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر تصاویر لگی ہوئی تھیں، الماریاں بھی موجود تھیں، مگر سب کا سب بے ترتیب، اور اس بے ترتیبی میں ایک اور چیز بہت نمایاں تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے انتہائی وحشیانہ انداز میں اس کمرے کی ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا ہو۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیفیت بیان کی جائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد سرفراز نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، فون پر ہونے والی گفتگو اگر کسی سازش کا نتیجہ نہیں تھی تو یہاں کسی کمرے میں ملک اعجاز کی لاش ملنی چاہیے۔ صورتحال سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اس پراسرار اور پرسکوت ماحول میں سرفراز کے یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے، جیسے میں نے اپنے دماغ اور دل میں محسوس کیا تھا۔ اعصاب سے ایک گرم سی لہر گزر گئی اور میں عجیب سی نگاہوں سے سرفراز کو دیکھنے لگا تھا۔ سرفراز نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، صاف ظاہر ہوتا ہے، اور کیسی عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک اعجاز تو انتہائی پراسرار شخصیت کا مالک ہے۔ یہ مکان انتہائی قیمتی ہے، قیمتی چیزوں سے آراستہ، اور وہ عام سا وکیل،
لیکن ابھی سرفراز کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ایک تیز آواز سنائی دی اور ہمارے ساتھ ساتھ ہی سرفراز بھی اچھل پڑا۔ ایک عجیب سی کھنکھناہٹ تھی، جیسے کوئی تانبے کا برتن زمین پر گرا ہو، لیکن اس کے فوراً بعد ہی سرفراز آواز کی جانب دوڑ پڑا۔ اسے مدھم سرگوشی میں ہمیں اپنے پیچھے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ برتن گرنے کی آواز نے کی ہلکی سی لرزش اب بھی سنائی دے رہی تھی، اور اسپیشل پولیس کا ذہین نوجوان اس لرزش کے ختم ہونے سے پہلے اس کی صحیح سمت پا لینا چاہتا تھا۔ اور جب یہ لرزش ختم ہوئی تو وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ تاریکی کی عادی ہو جانے والی آنکھوں نے سرفراز کو اپنے بغلی ہولسٹر سے پستول نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ پستول سیدھا کرنے کے بعد اچانک اس نے اس دروازے پر لات ماری جو بالکل سامنے تھا، اور اس کے فوراً بعد کان پھاڑ دینے والی آواز فضا میں گونجی اور ہم نے چھت کا پلاسٹر چٹخ کر نیچے گرتے ہوئے محسوس کیا۔ ساتھ ہی سرفراز نے کمرے میں روشنی کر دی اور گراتی ہوئی آواز میں بولا، خبردار، اگر جنبش کرنے کی کوشش کی تو پورے بدن میں گولیاں پار ہو جائیں گی۔ کمرے میں تیز روشنی پھیل جانے کی وجہ سے آنکھیں ایک دم متاثر ہوئی تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیخ کی آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ ہمارے اعصاب کشیدہ ہوئے جا رہے تھے۔ ہم نے ایک گوشے میں ایک شخص کو دیکھا جو ایک کرسی پر سمٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے رکھے ہوئے تھے اور شدید خوف کے عالم میں سکڑا جا رہا تھا۔ سرفراز کی پستول کا رخ اس کی جانب ہو گیا اور اس نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا، سیدھے ہو جاؤ، میں کہتا ہوں سیدھے ہو جاؤ۔ اس شخص نے آہستہ آہستہ اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور دوسرے لمحے میرے حلق سے ایک مدھم سی آواز نکل گئی، ملک اعجاز۔ سرفراز نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر گہری سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ پھر اسے پستول والا ہاتھ بھی نیچے کر لیا اور اس کے بعد وہ نرم لہجے میں بولا، مسٹر اعجاز، اگر آپ خوفزدہ ہیں تو براہ کرم خوف کرنا چھوڑ دیجیے۔ ہم دوست ہیں، دشمن نہیں۔ دیکھیے اور پہچانیے، یہ شعور ظفر ہے۔ میرا تعلق محکمہ پولیس سے ہے۔ ابھی آپ نے شعور کو فون کیا تھا اور اس کے جواب میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ اوہ میرے خدا، اوہ میرے خدا، ملک اعجاز کے حلق سے خوفزدہ سی آواز نکلی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، باہر باہر کوئی موجود تو نہیں ہے؟ براہ کرم ہوشیار رہیں، یہاں ایک پراسرار وجود کو دیکھا گیا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت وہ کہاں ہو۔ آپ براہ کرم ہوشیار رہیں۔ ملک اعجاز کے لہجے میں بے پناہ خوف تھا۔ ہم لوگ بھی اس ماحول اور اس کے انداز سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے سرفراز نے اس بارے میں سوچا، لیکن کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، کیا آپ کو کسی سے زندگی کا خطرہ ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ یوں کریں مسٹر ہمایوں کے کمرے کا دروازہ بند کر لیجئے، یہ کھڑکی بھی بند کر دیں جو سامنے کھلی نظر آ رہی ہے۔ ہم ساری گفتگو یہیں کریں گے۔ ایک منٹ، اس نے کہا اور اس دروازے کی جانب بڑھ گیا جو واش روم کا دروازہ تھا۔ اس نے واش روم کی لائٹ آن کر کے اسے بھی اندر سے جھانکا اور مطمئن ہو کر واش روم دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ایک روشن دان اور ایک کھڑکی کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد اس نے اس کمرے کو محفوظ بنا لیا اور پھر اچانک ملک اعجاز سے بولا، میرا خیال ہے کہ اب ذرا برابر بھی کوئی خطرہ نہیں رہا۔ آپ ہمیں پوری داستان سنا سکتے ہیں، کیا واقعہ پیش آیا ہے اور آپ کے ساتھ؟ جہاں تک ہمارے تعارف کا سوال ہے تو آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم دونوں مسٹر شعور کے ان گہرے دوستوں میں سے ہیں جو ہر طرح سے ان کی بہتری چاہتے ہیں اور ان کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں۔ اگر مسٹر شعور سے آپ کا کوئی ربط ہے اور آپ ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو براہ کرم کھل کر تفصیل کے ساتھ ہمیں بتائیے اور بالکل مطمئن رہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سرفراز کے ان الفاظ سے ملک اعجاز کے چہرے پر تھوڑی سی رونق آئی اور وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ سرفراز تو خیر پولیس کا آدمی تھا، ہمایوں بھی ایک ذہین نوجوان تھا، لیکن میں بھی اپنے طور پر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت ملک اعجاز اداکاری کر رہا ہے یا اس کی موجودہ کیفیت واقعی حقیقی ہے۔ اندازہ یہ ہو رہا تھا جیسے وہ اس سلسلے میں واقعی کوئی اہم انکشاف کرنے والا ہے اور اس وقت کسی طرح کی اداکاری نہیں کر رہا۔ اس نے سرفراز کی حفاظتی کارروائیوں سے کافی حد تک اطمینان محسوس کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مکمل طور پر بہتر نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے کہا، آپ یقین کریں وہ انسان تو تھا ہی نہیں، لیکن ہم اسے جانور بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں نے گوریلے بھی دیکھے ہیں، وہ جیسے بھی ہوتے ہیں لیکن انسانوں کی طرح پھرتیلے نہیں ہوتے اور نہ ہی، مگر اس کے جسم پر بال بھی تھے اور کان بلیوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے اور آنکھیں، اوہ میرے خدا، آنکھوں کی پتلیاں سیدھی تھیں، بلیوں جیسی، لیکن انسانی سائز کی بلی، اور وہ بھی 2 پاؤں پر چلنے والی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا، پھر پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، معاف کیجیے، میں ذہنی طور پر معقول نہیں ہوں، بالکل بے حواس ہوں۔ آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کے دل میں جو کچھ بھی ہے کہہ لیجئے اور اس کے بعد سارے خوف دل سے نکال دیجئے، کیونکہ ہم یہاں ہیں۔ ہاں، ایک درخواست آپ سے ضرور کرنا چاہیں گے، سرفراز نے کہا۔ درخواست؟ ملک اعجاز نے عجیب سی نظروں سے سرفراز کو دیکھا۔ ہاں، میں سمجھا نہیں۔ اپنے حواس درست کرنے کے بعد
آپ ہم سے جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے، ورنہ دوسری صورت میں ملک اعجاز صاحب جو کچھ ہوگا وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ نہیں پلیز، اس وقت مجھے کوئی دھمکی نہ دیں، میرے حواس اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں نے اتنی عجیب سی شکل والی چیز اس سے قبل نہیں دیکھی تھی، آپ یقین کریں، بلکہ دن کی روشنی میں اگر آپ باریک بینی سے یہاں کا جائزہ لیں تو شاید آپ کو یہاں اس کے بال بھی گرے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ وہ سب بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے آپ کو ہمارے کچھ سوالات کے جوابات دینا ہوں گے۔ آپ کو بے شک یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ مسٹر شعور کے ساتھ اور کوئی بھی یہاں آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ مسٹر شعور کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہوں اور اس میں ناکام رہ کر کوئی کہانی گھڑ رہے ہوں، لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو مطمئن رہیں، اور اس وقت اس عمارت کے گرد پولیس کے مسلح جوان بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہے، آپ نے مجھے مطمئن کر دیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ سچ بولوں گا۔ ابھی ایک آواز ابھری تھی، وہ کیسی تھی؟ سرفراز نے پوچھا۔ وہ وہ پیتل کا گلدان تھا، اندھیرے میں میرے ٹکرانے سے گر گیا تھا، میں نے اٹھا کر رکھ دیا۔ اس کی آواز سے ہم آپ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ خیر آپ یہ بتائیے آپ نے فون پر مسٹر شعور کو کیوں بلایا تھا؟ میں انہیں ان واقعات کی تفصیل بتانا چاہتا تھا، وہ سب کچھ بتانا چاہتا تھا جو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مسٹر شعور نے اس سے قبل کوئی پیغام آپ کو دیا تھا جسے آپ نے حقیقت ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ ہاں، گویا جھوٹ بولا تھا آپ نے۔ نہیں، ملک اعجاز نے کہا، اور ہم سب اس کی صورت دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ پھر اس نے کہا، ضروری ہے کہ میں شروع سے آپ کو ساری تفصیل بتا دوں، اس کے بعد نہ جانے کیا ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے اب یوں لگ رہا ہے جیسے وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس وقت بے حد پراسرار لگ رہا تھا۔ ہم سنسنی خیز نظروں سے اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد ملک اعجاز نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری یہ مشکل اور مجھے پیش آنے والے یہ واقعات میری بددیانتی اور مجرمانہ عمل کا نتیجہ ہیں۔ حالانکہ زندگی میں ایسے لاتعداد واقعات پیش آئے ہیں جن میں ہم نے لالچ کی بنیاد پر بہت کچھ کیا ہے، اور جب انسان اپنے ضمیر سے جنگ کر کے اسے شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں جو لوگ دیانتداری اور نیکیوں کو اپنائے رکھتے ہیں وہ فرسودہ خیالات کے مالک ہیں، اور ان ناکام لوگوں میں سے ہیں جو اپنے احساسات کا شکار رہ کر زندگی کو پسماندگی سے گزار دیتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد انسان کی ذہنی کیفیت بگڑتی چلی جاتی ہے۔ میں نے بھی کسی سنجیدگی سے ایسے کسی معاملے کے متعلق نہیں سوچا تھا، لیکن جب آج میں نے خوف کی اس وادی میں قدم رکھا اور موت کو بالکل تنہائی میں اپنے قریب پایا تو شدت کے ساتھ یہ احساس ہوا کہ انسان تو واقعی بالکل تنہا ہے، اور جب برے حالات میں اس کا تعاقب کرتے ہیں تو کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے آپ افسانہ ترازی زیادہ کر رہے ہیں ملک صاحب۔ یہاں اس پراسرار اور غیر یقینی ماحول میں آپ اپنی گفتگو کو جس قدر مختصر اور آسان کر دیں زیادہ مناسب ہوگا۔ سرفراز نے اپنے مخصوص کھردرے لہجے میں کہا، اور ملک اعجاز جیسے چونک پڑا، پھر وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں اپنے جذبات کی روح میں بہک گیا تھا۔ اصل میں جب انسان کے اندر کا مجرم بولتا ہے تو پھر دل یہ چاہتا ہے کہ اپنے جرم کی تمام سیاہی انڈیل دی جائے۔ خیر میں جانتا ہوں کہ اس کو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ خیر میں یہ جانتا ہوں کہ اس سے آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی۔ بات شاید آپ تمام حضرات کے علم میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اصلی معاملہ کیا ہوا ہے۔ زرغام احمد کاظمی کے ساتھ میں بھی ان کے پینل میں شریک تھا، اور کافی کام میں نے ان کے ساتھ کیے۔ پھر اس دن بھی میں ان کے ہمراہ تھا جب حویلی میں اس سلسلے میں بات چیت ہوئی، اور وہ تمام حضرات جو شعور صاحب کے حسابات کا فیصلہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حویلی میں اب ان کا کچھ بھی نہیں بچا، اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایسے لمحات میں وہ بزرگ جن کا نام بابا عبدالحق تھا سندل کا وہ صندوقچہ لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد کی کہانی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ میں نے بھی وہ ہیرے دیکھے، اور بہرحال میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا۔ یہ پراسرار چمکدار پتھر انسان کو سحر زدہ کر دیتے ہیں، اور یہ تو خیر اب جدید ترین ریسرچ ہے کہ رنگ اور چمک انسانی ذہن کو مسحور کر دیتی ہیں، اور وہ عجیب و غریب خیالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف میرے ہی دل میں ان ہیروں کے حصول کا لالچ ہوگا، لیکن بعد میں یہ اندازہ ہو گیا کہ زرغام احمد صاحب بھی ہیروں کے سحر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بہرحال وہ انچارج تھے، سندل کا وہ صندوقچہ وہ اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ راستے میں مجھ سے گفتگو بھی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جب تک وہ اس قیمتی امانت کو محفوظ نہیں کر دیں گے وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے رہیں گے۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ دیانتداری کے ساتھ اس کی تقسیم کر دینا چاہتے ہیں، اور وہ بیچارہ لڑکا یعنی مسٹر شعور اس میں سے کچھ حاصل کر کے اپنی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے، کیونکہ یہ شاطر بوڑھے اب اس کو نہ تو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں نہ اسے کچھ دینے کے خواہش مند ہیں۔ بہرحال وہ ساری رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری تھی، حالانکہ سندل کا صندوقچہ میرے پاس نہیں تھا۔ کئی بار میرے دل میں خیال گزرا کہ زرغام احمد صاحب کی کوٹھی پر جاؤں اور انہیں قتل کر کے
ہیرو کا وہ صندوقچہ حاصل کر لوں، لیکن میں نے ایسا کوئی کام زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اپنے آپ کو نفری ہی کرتا رہا ان احساسات اور خیالات پر۔ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر دوسری صبح میں دفتر ہی پہنچا تھا، یہ سوچ کر کہ معلومات حاصل کروں، اور میں نے زرغام احمد صاحب کو دیکھا جو اپنی کار میں بیٹھ کر چل پڑے تھے۔ پھر میں نے اس بینک تک ان کا تعاقب کیا اور پوری طرح ان پر نگاہ رکھی، یہاں تک کہ لاکر نمبر بھی دیکھ لیا۔ زرغام صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں چلنے دیا تھا میں نے۔ اس کے بعد میں واپس آ گیا اور یہ ظاہر کیا کہ اس دوران میں کورٹ میں کام کرتا رہا ہوں۔ اپنے دل میں پیدا ہونے والے مجرمانہ خیالات کے مطابق میں اپنے تحفظ کی منصوبہ بندی بھی کرتا رہا تھا، اور ایسے شواہد پیدا کرتا رہا کہ اگر کام ہونے کے بعد کسی کا شبہ میری جانب ہو تو یہ ثابت ہو سکے کہ میں کہیں اور تھا، بلکہ کورٹ میں جگہ جگہ میری موجودگی کے ثبوت مل جائیں۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا کیونکہ میرے دل میں ایک مجرم جاگا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں واپس آ گیا اور اس کے بعد اس قسم کے مواقع حاصل کرتا رہا جس سے مجھے کچھ وقت کے لیے موقع مل جائے اور میں لاکر کی وہ چابی چرا سکوں، اور میں نے بڑے اطمینان سے یہ کام کر لیا۔ میں نے وہ چابی زرغام صاحب کے لباس سے بڑی احتیاط کے ساتھ نکالی اور انہیں اس بات کا اندازہ نہ ہونے دیا، اور پھر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ صندوقچہ اس لاکر سے نکال لایا۔ صندوقچہ لے کر میں اس عمارت میں آیا۔ اصل میں یہ عمارت میرے بچپن کے دوست اور بہت بڑے سرمایہ دار ابراہیم ناسا کی ہے، جو کینیا میں رہتا ہے اور وہیں کاروبار اور تجارت کرتا ہے۔ عمارت اس کی خاندانی ملکیت ہے اور یہاں چونکہ بہت عرصے سے وہ نہیں آیا اور نہ ہی اس عمارت سے اسے کوئی خاص لگاؤ ہے، چنانچہ اس عمارت کی چابی وغیرہ سب میرے پاس ہی رہتی ہے، اور کبھی کبھی میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ مشغولیات کے لیے استعمال کر لیتا ہوں۔ یہاں ٹیلی فون بھی ہے، میں نے خود ہی لگوایا تھا، لیکن ابراہیم ناسا کے نام پر، تاکہ کبھی کسی الجھن کا شکار نہ ہو سکوں۔ بقیہ اس عمارت کی دیکھ بھال میں ہفتے 15 دن میں ایک بار اس طرح کرا لیتا ہوں کہ کسی کو وقتی طور پر کچھ معاوضے پر حاصل کیا اور اس کی صفائی وغیرہ کرا دی۔ بہرحال وہ صندوقچہ لے کر میں یہیں آ گیا تھا اور میں نے صندوقچہ یہاں چھپا دیا تھا۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ رات کو میں واپس اپنے گھر چلا گیا۔ مجھے اس بات کی امید تھی کہ جیسے ہی کاظمی صاحب لاکر دیکھیں گے یا انہیں چابی کی گمشدگی کا احساس ہوگا، اس سلسلے میں ہنگامہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس ہنگامہ آرائی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میرا تو ویسے بھی کہیں کوئی نشان نہیں ملنا تھا، اس لیے میں بے فکر تھا۔ لیکن دوسرے دن مجھے کاظمی صاحب کی موت کی اطلاع ملی اور میں ششدر رہ گیا۔ پھر دوسروں کی طرح میں بھی ان معاملات میں شریک رہا، لیکن کاظمی صاحب کی موت میرے لیے بڑی بھیانک سوچوں کی حامل تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ خدا نہ خواستہ کہیں سے بھی اگر یہ شبہ ہو گیا کہ ہیرے میرے پاس محفوظ ہیں یا میں نے وہ صندوقچہ لا کر حاصل کیا ہے، تو کاظمی صاحب کی موت کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہو جائے گی۔ میں اس احساس سے سخت خوفزدہ تھا کہ شعور صاحب نے مجھ سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کر کے انہوں نے مجھے ایک اجنبی اور انوکھی کہانی سنائی۔ ایسے حالات میں آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری ذہنی کیفیت کیا ہونی چاہیے تھی۔ مجھے تو دہشت سے پسینہ آنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ بات باقاعدہ پولیس کے کانوں تک پہنچ گئی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ حالانکہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہ شعور صاحب کے پاس تھا اور نہ ہی پولیس کو کوئی ثبوت حاصل ہو سکتا تھا، کیونکہ سب کچھ میں نے نہایت احتیاط سے کیا تھا۔ بہرحال پھر بھی انسان کے ذہن میں جب چور ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میں کشمکش کے عالم میں یہاں آ گیا اور یہاں آ کر میں نے سب سے پہلے اس صندوقچے کو کھول کر دیکھا۔ لیکن کیا آپ لوگ یہ یقین کریں گے کہ صندوقچہ خالی تھا؟ اس میں ایک بھی ہیرا موجود نہیں تھا۔ کیا؟ ہمایوں کے منہ سے نکلا۔ میں بھی اچھل پڑا، لیکن سرفراز کی آنکھوں میں ایک سختی ابھر آئی تھی اور وہ کرخت نگاہوں سے ملک اعجاز کو دیکھ رہا تھا۔ ملک اعجاز خاموش ہو کر کچھ لمحے تاثرات میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا، میری عقل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ یہاں اس عمارت میں میرے علاوہ کسی اور کے آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پوری عمارت میں ایسا کوئی نشان بھی نہیں ملا مجھے جس کے بارے میں یہ سوچا جا سکے کہ کوئی اجنبی یہاں آیا اور ہیرے نکال کر لے گیا، اور پھر صندوقچہ اسی جگہ موجود تھا۔ بہت غور کرنے کے بعد میرے ذہن میں نے ایک ہی فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہیرے کسی اور نے یہاں آ کر نہیں نکالے، بلکہ کاظمی صاحب نے ہیرے نکالنے کے بعد وہ صندوقچہ لاکر میں رکھا، یا تو اس تصور کے ساتھ کہ بعد میں کوئی ڈرامہ کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہیرے اس صندوقچے میں تھے اور لاکر میں رکھے رکھے غائب ہو گئے۔ آپ لوگ اگر میری باتوں سے اتفاق کریں اور ذرا میرے بارے میں مخلص ہو کر سوچیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں شاید درست ہی ہو، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یقینی طور پر یہی تصور میرے ذہن میں آیا کہ کاظمی صاحب ایک خوبصورت کہانی سنائیں گے جو بابا عبدالحق صاحب نے سنائی تھی، یعنی کہ یہ ہیروں کا وہ صندوقچہ طور علی نامی کسی جن نے اپنی بہن زیب النساء کو دیا تھا، اور اب وہ ہیرے کسی کے پاس نہیں رہ سکتے۔ یقینی طور پر کاظمی صاحب پراسرار کہانی کا سہارا لیتے۔ میں نے انتہائی افسوس کے ساتھ سوچا کہ کاظمی صاحب کا اپنا منصوبہ بھی فیل ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی سوچا
میں نے کہ ایسے موقع پر کون کون افراد وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ کہانی سنی تھی، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اور بھی اس کہانی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مصروف ہو اور اس نے مجھ سے پہلے کاظمی صاحب کو قتل کر کے وہ ہیرے حاصل کر لیے ہوں۔ بہرحال میری مایوسی کی انتہا نہ رہی اور میں یہیں اس عمارت میں غم و اندوہ کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے عمارت میں قدموں کی آوازیں سنی اور میں اچھل پڑا۔ آپ یقین کیجیے بہت بار اس عمارت میں تنہا بھی آیا ہوں، مجھے یہاں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا کیونکہ میں تو اکثر یہاں راتیں گزار چکا ہوں، کبھی دوستوں کے ساتھ اور کبھی تنہا، لیکن اس وقت مجھے خوف محسوس ہوا اور پھر میں نے احتیاط کے ساتھ باہر دیکھا، اور جو کچھ میں نے دیکھا اگر آپ اسے صرف میرا وہم یا کوئی اور کہانی سمجھتے تو آپ یقین کیجیے کہ وہ میرے لیے قابل یقین تھا۔ وہ انسان نما جانور تھا یا جانور نما انسان، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس نے کوئی ماسک لگایا ہو، لیکن اگر اس نے ماسک لگائی تھی تو وہ ناقابل یقین حد تک مکمل تھی، کیونکہ وہ خالی ماسک نہیں بلکہ پوری کھال تھی جو بظاہر اس کے جسم پر منڈی ہوئی بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ دونوں پیروں کے بل چل رہا تھا اور کبھی کبھی ہاتھوں پیروں کے بل بھی۔ اصل میں وہ میرے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن میرے اوسان ختم ہو گئے تھے اور میں شدید خوف کے عالم میں تھا۔ وہ بہت دیر تک اس عمارت میں گھومتا رہا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جگہ جگہ تلاشی لیتا پھر رہا ہو۔ آہ کیا ہی بھیانک شے تھی وہ۔ میں نے یہ کمرہ بھی خالی کر دیا تھا اور اسے ملحق ایک دو چھتی پر جا چڑھا تھا۔ میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں کہ میں نے وہاں جا کر اپنی جان بچائی تھی اور انتظار کرتا رہا تھا۔ پھر بہت دیر اسی طرح گزر گئی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ پھر مجھے شعور صاحب کی ٹیلی فون کال موصول ہوئی اور میں نے اس وقت اسے امداد غیبی سمجھا اور انہیں یہاں طلب کر لیا۔ یہ ہے میری کہانی۔ وہ صندوقچہ وہاں موجود نہیں ہے جہاں رکھا ہوا تھا، جگہ جگہ کی تلاشی لی گئی ہے، اب وہ خالی صندوقچہ بھی اس الماری میں موجود اس جگہ موجود نہیں ہے۔ جو داستان میں نے آپ کو سنائی ہے اس کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کاش میں کوئی ٹھوس اور مؤثر ثبوت پیش کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں جب آپ اس عمارت کا جائزہ لیں تو آپ کو کچھ ایسے ٹوٹے ہوئے بال مل جائیں گے جو شاید میری بات کی تصدیق کر سکیں، لیکن ایک بات یہ سمجھ لیجیے جناب کہ اگر یہ اصل کہانی میں آپ کو نہ سناتا تو میرے لیے مشکل نہیں تھا کہ کوئی دوسری من گھڑت کہانی سنا کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا، کیونکہ مشکل تو اب بھی پیش آئے گی، بات کاظمی صاحب کی موت کی ہے۔ لیکن اگر آپ انسانی نقطۂ نگاہ سے غور کرتے ہوئے میری اس کہانی کو بھی مد نگاہ رکھ لیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے زندگی کی کوئی بچت ہو جائے۔ وہ خاموش ہوا تو ہم سب گہرے تاثر میں ڈوب گئے اور دیر تک ایک بوجھل ماحول طاری رہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔